السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ معزز سامعین، جس طرح کہ ہر بھائی جانتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے 6 دن بیت گئے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر 2 شہادتیں ہوئیں۔ پہلی شہادت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، دوسری شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمیں 4 باتوں کا یاد ہونا ضروری ہے، ہمیں 4 باتیں یاد ہونی چاہیے۔ تو واقعہ کربلا کو لوگ کچھ تو اس طرح یاد کرتے ہیں، کچھ تو تعریفیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ گالیاں نکالتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو یاد کر کے کچھ لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی بات یاد رکھ لیں کہ 1 خرب بھی یزید ہوں تو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں، سردار ہیں، جنتی شہزادے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بیان ہو چکی ہے، اس کا میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی حضرت سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا تھا۔ تو حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لیا، تو وہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ دیکھنے میں بھی وہ زیادہ ہیں، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ دفعہ دیکھا ہے، کیونکہ وہ 1 سال بڑے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ اس لیے میرے محترم بھائی، حدیث کے مطابق زیادہ مقام، زیادہ شان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان دونوں میں افضل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تیسری بات میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے ہاں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت یزید ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یزید جو ہیں یہ تابعی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں۔ اگر ہم صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، پڑھیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ کچھ تو دنیا کا جو بحری بیڑا ہوگا، جتنے لوگ اس میں ہوں گے وہ مغفور ہیں، معاف کیے ہوئے ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت یزید جو ہیں اس بیڑے کے سردار تھے، لیڈر تھے۔ اگر ہم مزید طریقے کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے حضرت یزید نہیں تھے، بلکہ کوفہ کے اندر جو بلوائے تھے، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا تھا، بلوائیوں نے، کوفیوں نے دھوکے سے بلایا، 4000 خط لکھے، اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ پتہ کرنے گئے، جائزہ لینے گئے، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ بلوائیے جو ہیں، کوفی جو ہیں، انہوں نے تو سازش کی ہے، دھوکہ کیا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر نہ آئیں، انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے تو دھوکہ کیا ہے، انہوں نے تو سازش کی ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے
مدینے واپس جانے دیں یا دوسرا کسی سرحد پہ جانے دیں، میں وہاں پہ جا کے جہاد کرتا ہوں۔ تیسرا، مجھے یزید کے پاس جانے دیں، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ 3 باتیں رکھیں، اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا، میں اپنے بھائی کی شہادت کا بدلہ لوں گا۔ تو ان بلوائیوں نے مل کر، جن کے اندر شمر تھا، شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں کے ساتھ مل کے شہید کیا۔ اور میرے محترم بھائیو، تاریخ کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، تاریخ اسلام کو پڑھیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اخبارات کے اشتہارات کو پڑھ کے ان باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، کیونکہ ایک جملہ بھی اگر ہم نے غلط بول دیا تاریخ کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا کسی ایسے صحابی کے خلاف یا کسی ایسے بندے کے خلاف کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ان کو معاف کیا ہوا ہے، ان کو بخشا ہوا ہے، اگر ہم نے غلطی سے بھی ایسا کوئی جملہ بول دیا تو سمجھنے کہ پھر ہماری معافی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا شمر تھا، وہ بلوائیے تھے، وہ سازشی تھے، وہ دھوکے باز تھے جو کوفی تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یزید کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید جو تھے وہ تہجد پڑھنے والے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہو گئے، ان کے جو عزیز و اقربا تھے، رشتہ دار تھے، ان سب کو مدینہ چھوڑ کر آنے والے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، چوتھی بات اور آخری بات، اگر یہ جہاد ہوتا، قتال ہوتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے گئے ہوتے، قتال کے لیے گئے ہوتے تو ساتھی لے کر گئے ہوتے۔ وہاں پر تو جہاد کے لیے بلایا نہیں گا، وہاں پر تو بلایا گیا تھا بیعت کے لیے، اس لیے تو خط لکھے گئے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو منع بھی کیا گیا تھا، روکا بھی گیا تھا کہ نہ جائیں، وہاں پہ نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط کی وجہ سے، خطوں کی وجہ سے گئے اور انہوں نے سازش کی، بلوائیوں نے بلایا اور شمر نے شہید کروایا۔ تو اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کی اس آیت کو ہی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب جس بات کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، تو پتہ کر لیا کرو، جو ہے پہچان کر لیا کرو، جانچ کر لیا کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین 26ویں پارے کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر فرماتے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آنے والا آئے فَتَبَيَّنُوا، تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں، اخبارات کو چھوڑ دیں، نیوز کو چھوڑ دیں، صحیح اسلامی تاریخ کو پڑھیں اور علم حاصل کریں، تاکہ ہم کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے تابعی کو، کسی ایسے صحابی کو یا کسی بھی ایسے شخص کو کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو معاف کیا ہوا ہے، بخشا ہوا ہے۔ اگر ہم باز نہ آئیں تو سمجھنے شاید کہ ان کی مغفرت ہو جائے، تو پھر ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان 4 باتوں کو یاد رکھ لیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ نواسہ رسول کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے، اور کچھ تو دنیا یزید جو ہیں وہ معاف کیے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، کیونکہ کچھ تو دنیا کا جو بیڑا تھا اس کے لیڈر تھے یزید تھے، اور وہ معاف کیے ہوئے ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ تیسری، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا شمر تھا، یزید نہیں تھا۔ چوتھی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا کہ نہ جائیں، لیکن وہ گئے اور شہید ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، تاریخ اسلام کو پڑھیں، صحیح تاریخ اور اسلام کو پڑھیں، تاکہ ہمیں صحیح بات کا علم ہو سکے اور قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل ہو سکے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا علم نہ ہو پتہ کر لیا کرو، اس کی جانچ کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سیدھے راستے سے بٹ کر
الٹے راستے گمراہی کے راستے پہ چل پڑو۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیں اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کی اس آیت کو سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہوگا تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔